ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام حضرات علماء کرام، معززین شہر، قابل سے احترام خواتین، عزیز طلباء، شریف کی اس تقریب میں ماشاءاللہ بہت ساری قیمتی باتیں، مفید باتیں، ضروری باتیں دوران درس ہمارے سامنے آئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے عزیز طلباء نے قرآن مکمل حفظ کیا. اس سے اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ عزیز طلباء نے ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں قرآن پاک از اول تاخیر سنانے کی سعادت عظما، نعمت کبریٰ حاصل کی. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. قرآن پاک معجزہ کبریٰ ہے اور بہت سارے معجزات پر مشتمل ہے، جس کے معجزات کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. قرآن پاک کے علوم، اس کے معانی، اس کے حقائق غیر متناہی ہے. وہ اپنی ذات میں سب سے بڑا معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، ان تمام میں سب سے بڑا معجزہ جو الہ یوم القیامہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، جس کا نور، جس کا سرور اور جس کی علمی فضائیں، ایمانی ہدایتیں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ قرآن پاک ہے. ان ننھے بچوں کا حفظ کرنا اور پھر ایک نشست میں سنا دینا، سبحان اللہ، حیرت انگیز معجزہ ہے. اور نہ بہت سارے حضرات ہم میں ایسے ہیں کہ چند آیات یاد کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، رٹتے رہتے ہیں مگر بمشکل چند آیات بھی یاد ہو پاتی ہیں. اللہ پاک کا انعام دیکھیے، اللہ پاک کی خصوصی رحمت دیکھیں. اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو یہ سعادت نصیب فرمائی. یہ در حقیقت اس وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ فرمایا تھا کہ سب سے آخری امت ہے، خیر الامم ہے. انتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خیر امت ہے، سب سے بہترین دین ان کو دیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور
سب سے بہترین، سب سے عمدہ، افضل المرسلین، افضل نوع بنی آدم، افضل الکائنات، سید الانبیاء والمرسلین، سید الخلق ان کو ملیں گے، وہ ان کے نبی ہوں گے، ان کے واسطے سے احسن الکتب، احسن کتب اللہ المنزلہ اور قرآن پاک ان کو دیا جائے گا۔ یہ ان کی امانت تھی، تو اس امت کی امانت مخصوصہ تھی قرآن پاک، جو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھی عنایت نہیں فرمائی، یہ تو میں نے خاص امت کے لیے رکھی ہے، یہ نعمت ہے، واسطہ پیغمبر کے علیہ السلام ان تک پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا فرمایا، اور اس کی برکات یوماً فیوماً زیادہ ہی ہوتی چلی جائے گی الی یوم القیامہ۔ اس کا بدل نہ ظاہر میں ہو سکتا ہے، نہ حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اور اس کی قائم مقامی دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ ابھی ای حدیث بعد ہو یؤمن، قرآن پاک کے بعد کس چیز کو مانے؟ آخری صحیفہ ہدایت نازل ہو چکا الی کافۃ الناس، سارے انسانوں کے لیے، وہ کہیں بھی آباد ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی کلچر کے ہوں، کسی بھی تہذیب کے ہوں، ان سب کی ہدایت کے لیے بس ایک ہی کتاب اور اس کی تفسیر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنی احادیث شریفہ کی کتابیں ہیں، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، بیان ہے، وضاحت ہے، اور اس کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ پھر ان میں درجات ہیں اور مقامات ہیں۔ اللہ پاک نے یہ دو نعمتیں اس امت کو بہت بڑی عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اور طفیل آقا نے صاف اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ کتاب اللہ ہے، حبل اللہ المتین ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، سب سے عظیم ہے۔ فضل کلام اللہ کا فضل اللہ علی ادناکم، جیسے خود اللہ پاک کی ذات کو ان کی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے اس مقدس کلام کو، قرآن پاک کو، ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کا کلام ان کی ذات اقدس سے نکلا ہوا براہ راست کلام ہے، جس کا ایک حرف نورانی ہے، قلب کو منور کرتا ہے۔ انسان کے قلب کے لیے بھی نور ہے، انسان کے ان کی حیات کے لیے بھی نور ہے، اس کی قبر میں بھی نور ہے، اس کے بعد بھی نور ہے، اور نور ہی نور ہے۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِأَيْمَانِهِمْ، ان کے سامنے، آگے پیچھے، تو جو پڑھے گا کیوں نہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے ایک بہت بڑی جماعت کو کیا ایک خاص مقام بخشا ہے۔ ان اللہ یرفع بھی قوما ویضع بھی آخرین، اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے ایک بہت بڑی جماعت کو بلندی عطا فرمائے، عطا فرمائیں گے، عطا فرما دیں اللہ پاک۔ وہ وعدہ بھی پورا ہوتا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے علماء کو بھی بلندی عطا فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، اللہ پاک نے ایمان والوں کو بلندی عطا فرمائی۔ جملہ اہل ایمان سارے انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اہل ایمان سارے انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں ایمان کی نعمت کی برکت سے، اور اہل قرآن
اہل ایمان بھی ہیں، مزید فضیلت رکھتے ہیں اور برکت رکھتے ہیں، پھر حدیث پاک کی برکت ان کو حاصل، سبحان اللہ، اسلاف عظام کی صحبت ان کو حاصل، اسلاف عظام کی صحبتیں، علماء کرام کی توجہات، ان کی عنایات، ان کی سرپرستیاں ان کو حاصل. تو اس روشنی میں جب ہمارے عوام چلتے ہیں اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے زراعت کے معاملات، اپنے صنعت و حرفت کے معاملات، وہ جب علماء ربانیین کی نگاہ میں وہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ نور ان کو منور کرتا چلا جاتا ہے. ان کے گھر تلاوتوں سے آباد ہوتے ہیں، ذکر اللہ سے آباد ہوتے ہیں، اعمال صالحہ سے آباد ہوتے ہیں، ان کے چہرے اولیاء اللہ جیسے بنتے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے سب سے بہترین دین دیا، سب سے بہترین طریقہ دیا، سب سے عمدہ عبادات کا مجموعہ اگر کسی امت کو دیا گیا تو آپ، سب سے عمدہ اخلاق کا مجموعہ اگر کسی کو دیا گیا تو وہ آپ، سب سے عمدہ تجارت اور کاروبار کے طور طریقے کسی امت کو دیے گئے تو وہ آپ، سب سے عمدہ لباس آپ کا، سب سے عمدہ طرز حیات آپ کا، سب سے عمدہ کھانے پینے کی اشیاء آپ کو دی گئی. یعنی شریعت تو شریعت ہے اور اسی کا نام شریعت ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام لوگ کیسی کیسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کیسا لباس استعمال کر رہے ہیں، ان کی شکلوں کا کیا حال، ان کی سیرت کا کیا حال، ان کے معاملات کیسے. لیکن اللہ پاک کا کرم کا فضل، ان کی عنایت خاص آپ پر واقع ہوئی، اور یہ سب برکتیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے عمدہ لباس آپ کو عنایت فرمایا. اولیاء اللہ کا لباس، انبیاء کا لباس، صلحاء کا لباس، محدثین و فقہاء کا لباس، اللہ کے نیک بندوں کا لباس، اور تمام وہ چیزیں جو حسن و جمال کی تھی، عمدہ تھی، وہ آپ کو عنایت فرمائی. یہ سب برکت ہے. اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب ہماری اتنی بڑی ذمہ داری کہ دنیا کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی، برکات جو پہلی امتوں کو دی گئی، وہ تمام برکات، وہ تمام علم کے خزانے، وہ تمام علم کے خزانے، وہ تمام عمل کے اعتبار سے عمدہ اعمال، اخلاق حسنہ فاضلہ آپ کو دیے گئے. اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ علماء کی تعداد بھی اسی امت میں، حفاظ کی تعداد بھی اسی امت میں. تو یہ سب فضیلت آپ کی، اور اللہ پاک نے آپ کو اتنی فضیلت دی کہ کسی بھی امت کا داخلہ جنت میں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا داخلہ نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جیسے آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، آپ کی امت سے پہلے بھی جنت میں کوئی امت نہیں جائے گی. اور کیا چاہیے آپ کو اللہ پاک نے اتنی فضیلت دی، اور اس کی ذمہ داریاں بھی دی. امر بالمعروف نہی عن المنکر، معاشرے کی اصلاح، دوسروں کو ایمان کی تبلیغ، ان کو بھی اس راستے میں لانا اور بتانا، اور اللہ پاک کے قرب کو ان کو عنایت کرنا اور پہنچانا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ آپ کو یہ علماء میسر ہیں اور یہ برکات میسر ہیں، اتنے بڑے بڑے مدارس ماشاءاللہ، مسیر علوم جیسے، دارالایمان جیسے، اور بہت سے مدارس اس سرزمین پر موجود ہیں. ہماری سب کی ذمہ داری، سب سے پہلا سبق التمسک بکتاب اللہ،
اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ ہم سب کا پہلا سبق ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سمجھایا شروع سے آخر تک، اور اس کے ساتھ والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت شریفہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اللہ کی کتاب اور سنت مقدسہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہی تمام اسلاف عظام کا شعار ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے تمام اسلاف کی مجاہدات کا لب لباب، دعوتوں کا خلاصہ، ان کے تبلیغی مشن کا نقطہ محوری یہی تو ہے۔ اللہ کی کتاب کا مضبوطی کے ساتھ پکڑو، پڑھو بھی، سنو بھی، سمجھو بھی، اس کے حرف حرف کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور عمل کراؤ، اور سنت شریفہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ حضرت اقدس گنگوئی نور اللہ مرقدہ، حضرت اقدس نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی، اشرف العلماء حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہمارے یہ اسلاف اور بہت سے اسلاف، سب کی زندگیوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا، اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ کی کتاب